والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. مس قوم کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں طالب علم ساتھیوں، مسئلہ الہ شریفہ کے حوالے سے
اس کلاس کا دوسرا درس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ عز برہانہ اعلی شانہ اپنی خصوصی عنایت اور توفیق کے ساتھ مجھ ناچیز حقیر فقیر بندہ پر تقصیر کو محض اپنی رضا کی خاطر چند ایسے کلمات عطا فرمائے جن کے ساتھ میری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کے ہر مرد و زن کی، ہر خاص و عام کی، عوام و حکمران کی، ہر عالم و جاہل کی، ہر چھوٹے بڑے کی، دونوں جہانوں کی سعادت، فلاح، سرخروئی اور کامیابی ممکن ہو جائے۔ آج کے درس میں آپ سماعت یہ کریں گے کہ الہ کا معنی قرآن مقدس نے کیا بیان فرمایا ہے اور کس طرح سمجھایا ہے، کیونکہ پورا قرآن مجید جس مسئلے کی وضاحت کے لیے نازل ہوا ضروری ہے کہ اسی قرآن مجید جو اس امت مرحومہ کے لیے ہدایت کا منبع اور مرکز ہے، اس سے پوچھا جائے کہ الہ تو کس کو منوانا چاہتا ہے، تو قرآن مجید خود وضاحت فرمائے گا کہ او دنیا جہان کے لوگوں، تم نے کسے معبود قرار دینا ہے، الہ کس کو ماننا ہے۔ علماء تفسیر اس عنوان کو اس طرح بھی تعبیر کرتے ہیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ یہ علم تفسیر کا پہلا درجہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کی وضاحت اور تفسیر خود قرآن مجید کی دوسری آیات کر رہی ہوتی ہیں۔ لا الہ الا ہو، یہ قرآن مجید کا جملہ ہے، اور اس پاک جملے کی وضاحت قرآن پاک کی دوسری آیات میں موجود ہے۔ کون ایسی ذات ہے جس کو تم نے الہ ماننا ہے اور اس کے سوا کسی کو الہ، معبود یا رب قرار نہیں دینا؟ تو آپ آیات ملاحظہ کریں گے تو آپ پر بات کھل جائے گی کہ قرآن مجید الہ کا کیا معنی سمجھاتا ہے۔ سیبویہ علم نحو کا بہت بڑا محقق گزرا ہے، اس نے معنی الہ کا اس طرح سے سمجھایا کہ وہ ذات الہ ہوتی ہے، اس کو معبود قرار دیتے ہیں، اس کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، جس کی بارگاہ میں تمام خلق، تمام مخلوقات اپنی تمام تر حوائج اور ضروریات میں محتاج ہو، اس کی بارگاہ کی محتاج ہو۔ یولہون فی الحوائج ہم لدی، جس کے پاس تمام مخلوقات اپنی
حوائج پیش کرنے پر مجبور ہوں اس کو الہ کہتے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے فرمایا الذی تضرعت الیہ فہو الہک، وہ ذات کہ تو جس کی بارگاہ میں انتہا درجے کا تذلل، عاجزی، انکساری، عبادت کی نیت سے پیش کرے، وہی تو تیرا معبود ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے الہ کا معنی پوچھا۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کسے قرار دیا جائے؟ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں کشتی کا ملاح ہوں، لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جاتا ہوں، کرایہ لیتا ہوں، یہ میرا گزر اوقات ہے۔ فرمایا کہ کبھی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ تیری تمام امیدیں ختم ہو چکی ہوں اور تمام بھروسے تیرے ختم ہو چکے ہوں، جن پر تجھے اعتبار تھا، اعتماد تھا، تو ان سب سے بالکل مایوس ہو چکا ہو۔ اس نے کہا جی کئی مرتبہ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ انسان ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر کسی ذات کا خیال دل میں اس طرح پر آتا ہے کہ وہی میری امیدوں کا آخری مرکز ہے۔ اگر میری مشکل کشائی ہوگی، میری حاجت براری ہوگی یا میری مصیبت کٹے گی تو اس کی پکار سے کٹے گی۔ کوئی ذات ایسی ہے جس کا خیال اس وقت دل میں آتا ہو؟ اس نے کہا جی بالکل۔ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا وہی تو تمہارا معبود ہے۔ یہی معنی شیخ عبد القادر جیلانی نے دوسرے لفظوں میں بیان کیا، الذی تضرعت الیہ فہو الہک، وہ ذات کہ جس کی طرف تو عاجزی پیش کرنے پر مجبور ہو وہی تیرا معبود ہے۔ قرآن مجید کس طرح سمجھا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علی العرش استوى، وہ اللہ جس طرح رحیم ہے، جس طرح کریم ہے، جس طرح حنان منان بادشاہ ہے، جس طرح ذوالجلال والاکرام بادشاہ ہے، اسی طرح اس کی عظیم صفات میں سے ایک صفت عالیہ ہے الرحمن، جس کا مطلب ہے بے حد مہربان۔ رحمان میں رحیم سے بھی زیادہ مبالغہ موجود ہے۔ بے حد مہربان اس کا معنی اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسی رافت، ایسی شفقت، ایسی مہربانی کرنے والا کہ اپنوں پر بھی مہربان ہے، بے گانوں پر بھی مہربان ہے،
مومنوں پر بھی مہربان ہے، کافروں پر بھی مہربان ہے، مسلمانوں پر بھی مہربان ہے تو کافروں پر بھی مہربان ہے، ہدایت یافتہ لوگوں پر بھی مہربان ہے تو گمراہوں پر بھی مہربان ہے، اپنے فرما برداروں اطاعت گزاروں پر مہربان ہے تو باغیوں اور سرکشوں پر بھی مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کے کئی پرتو ہیں، تم ملاحظہ بھی کرتے ہو دنیا میں۔ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا بلب جب اپنی ضیاء پاشیاں لے کر نکلتا ہے، اپنی روشنیوں کی تابانیاں لے کر طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنوں سے جہان سارا منور ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایمان والوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کافروں بے ایمانوں کو بھی اسی طرح یکساں فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ رحمان ہے، اس نے اپنی عطا، اپنی عنایت، اپنی نوازش کے در صرف اطاعت گزاروں اور ایمان والوں پر نہیں کھولے، ہر کسی پر کھول رکھے ہیں۔ اس لیے تو اس کی صفت ہے الرحمن۔ وہ اللہ بے حد مہربان ہے، علی العرش استوی، عرش پر مستوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ رحمان ہو کر عرش پر مستوی ہے، جبکہ وہ استوا سے پاک ہے، کسی جگہ حلول سے پاک ہے، کسی جگہ نزول سے بھی پاک ہے۔ تو پھر استوائے عرش کا کیا مطلب؟ علماء مفسرین نے اس کے کئی مطلب بیان کیے۔ کسی نے کہا جی یہ متشابہات میں سے ہے، جس طرح قرآن میں موجود ہے اسی طرح ایمان رکھنا فرض ہے اور بس، اس کی وضاحت اور تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، بس مانو۔ کسی نے کہا کہ جی آسمان دنیا سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ کی عرش کرسی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اس عرش پر موجود ہے، لیکن اس کے علم اور اس کے قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کے پاس بھی موجود ہے، ہر چیز پر ہر وقت قادر اور متصرف بھی ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، ان لوگوں کی باتوں میں کئی سارے اشکال اور سوالات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا با برکات کے متعلق ذہنوں میں آتے رہتے ہیں۔ قربان جاؤں حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فہم پر، سب کہہ دیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، الرحمن علی العرش استوی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنایا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے کمال قدرت اور اختیار سے اور اس کے علم کامل سے، کہ جس طرح اللہ ساری کی ساری کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے میں اکیلا، اس کو چلانے میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ جس طرح اس نے کائنات کو اکیلے تخلیق فرما لیا، موجود فرما لیا، پردہ عدم سے منزہ شہود میں وجود عطا کر لیا اپنے علم کامل کے ساتھ اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، تو جب کائنات کو بنا لیا تو پھر چلا بھی اکیلے رہا ہے۔ کائنات کے ایک ذرے کے کروڑویں حصے پر بھی اختیار کسی اور کو نہیں دیا، اکیلا قادر بھی ہے، اکیلا عالم بھی ہے۔
بات ہی ختم ہو گئی، سارے سوالات کا جواب ہو گیا۔ کوئی یہ سچ مچ یہ نہیں کہ اللہ کسی جگہ حلول یا نزول میں ہے، نہ، اللہ کے متعلق یہ بات کرنا ٹھیک نہیں، یہ تو مخلوق کی صفت ہے۔ اور یہ کنایا بنایا انہوں نے کہ اللہ کی کمال قدرت اور اللہ کے کمال علم اور اس کے سلطنت، حکومت اور کنٹرول سے کنایا ہے کہ جس طرح وہ بنانے میں وحدہ لا شریک، اس کائنات کے ذرے ذرے کو چلانے قائم رکھنے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کسی ایک ذرے کے کروڑویں حصے پر بھی کسی جن، فرشتے، انسان، زندہ یا مردہ کو کوئی اختیار نہیں دیا، سب کی نفی ہو گئی۔ کمال قدرت، اختیار اور کنٹرول سے کنایا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی اللہ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر یہ جملہ آتا رہتا ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، کبھی فرماتا ہے اللہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ ان پاک جملوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو بزرگوں یاد رکھنا، میرے طالب علم بھائیوں یاد رکھنا، یہ لام ملک اور تصرف کے لیے ہے، للہ کا یا لہو کا۔ لام کیا بتا رہا ہے؟ جو کچھ بھی موجودات ہے، جو کچھ بھی تخلیق ہے، جو کچھ بھی مخلوقات ہے، جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، یہ تخلیقاً بھی اللہ کے لیے اور مملوک بھی اللہ کے ہیں، اور سب کے سب عابد بھی ایک اللہ کے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا خالق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور ان کا مالک بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور یہ ساری کی ساری مخلوقات جس عبادت میں لگی ہوئی ہے، وہ عبادت بھی فقط اللہ وحدہ لا شریک کی کر رہی ہے۔ للہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض، ارض و سما میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مطیع ہے اور فرما بردار ہے۔ مخلوق بھی اللہ کی اور مملوک بھی اللہ کے، اور عبادت گزار بھی اللہ کے لیے، اطاعت گزار بھی اللہ کے لیے۔ وما بینہما، جو کچھ ان دو کروں، کرہ سماوی اور کرہ ارضی کے مابین ہے، یعنی تمہیں فضائیں نظر آتی ہیں یا پرندے نظر آتے ہیں یا یہ اڑتے ہوائی جہاز نظر آتے ہیں یا چیلیں شاہین باز ہیں، یہ لگڑ بگڑ جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے، یہ سب کچھ کا مالک بھی کون ہے؟ ایک فقط اللہ۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ نیچے ہے گیلی مٹی کے، گیلی مٹی کے جو نیچے ہے اس کا مالک بھی کون ہے؟ اس کا خالق اور مالک بھی اللہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، میرے دوستو بزرگوں یہ جو آیتیں آپ نے سماعت کی، الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس میں تصرفات خداوندی کا بیان تھا، قدرت خداوندی کا ذکر تھا، اختیار خداوندی کا بیان اور اظہار تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بات آ رہی ہے،
مالک الملک نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اے بندے مخاطب قرآن مجید کے پڑھنے والے، اگر تو زور سے بات کرے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اچھی طرح ذہن نشین تجھے رکھنا چاہیے یہ امر بھی، یہ بات بھی، یہ عقیدہ بھی کہ وہ اللہ یعلم السر، جانتا ہے پوشیدہ بات کو بھی، وَأَخْفَى، اس سے بھی زیادہ مخفی راز کو بھی۔ پوشیدہ باتوں کو جاننے والا اللہ، اور ان سے بھی زیادہ مخفی باتوں کا علم رکھنے والا بھی فقط اللہ، اتنا اس کا عظیم علم ہے۔ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں السر، وہ کیا ہے جس کو اللہ نے فرمایا یعلم السر، اللہ سر کو جانتا ہے۔ سر راز کو کہتے ہیں ایسی بات جس کا اظہار بندوں کے اعضاء سے ہو چکا ہے، وہ بھاویں اکھ نال، بھاویں ہاتھ نال، بھاویں منہ نال، ایک نے دوسرے کے سامنے ذکر بھی کر دیا اور ساتھ تاکید کر دی، یہ گل ہوروں کو دسے نہ پیا، اپنے تئیں رکھے، کیوں؟ یہ راز ہے، پوشیدہ ہے۔ لیکن مالک الملک نے فرمایا بندے ایک دوسرے کو تلقینیں تو کرتے ہیں، لیکن بندوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کسی کو پتہ نہ ہو پتہ رکھنے والا کون موجود ہے۔ بندوں سے تو مخفی ہو سکتی ہیں سر اور راز کی باتیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ایسی علیم ذات ہے جو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، جہاں پر راز پوشیدہ رکھے جاتے ہیں وہی جگہ تو اس کی آماج گاہ ہے، وہ دل تو خدا دا گھر ہے، جس دل میں جو لوگ راز رکھے چھپا کے۔ یعلم السر، اللہ سر کو جانتا ہے، اور کمال کر دیا وَأَخْفَى کا اضافہ کر کے، اخفا سے وہ چیز مراد بیان کی ہے مفسرین کرام نے کہ اخفا سے وہ چیز مراد ہے وہ خیال اور وہ دھیان، وہ خیال مراد ہے جو ابھی تک کسی انسان بندے کے دل میں آیا بھی نہیں، مستقبل میں چل کے موت سے قبل کسی لمحے، کسی ساتھ، کسی گھڑی میں اس کے دل میں آئے گا۔ اللہ کو اس وقت بھی معلوم ہے کہ کس بندے کے دل میں کس وقت کون سا خیال آئے گا، یہ سر سے بھی زیادہ مخفی، جس کا وقوع ابھی ہوا نہیں۔ سر جو وقوع پذیر ہے لیکن دوسروں سے پوشیدہ ہے، اخفا جو بھی وقوع پذیر بھی نہیں، مستقبل میں کسی کے دل میں آئے گا خیال، اللہ اس کو اس وقت جانتا ہے۔ وہ لوگوں جب سن چکے ہو کہ کامل قدرتوں والا بھی اللہ، کامل تصرفات رکھنے والا بھی اللہ، جب یہ سن چکے ہو کہ کامل علم رکھنے والا بھی اللہ، علیم بذات الصدور بھی اللہ، مخفی اور پوشیدہ رازوں کو جاننے والا بھی اللہ، ان باتوں کو جاننے والا بھی اللہ جو ابھی کسی کے دل میں آئی نہیں، جس ذات کا اتنا کامل اختیار اور تصرف ثابت ہو، جس ذات کا اتنا علم کامل ثابت ہو، وہی ذات تو الہ بننے کے لائق ہوتی ہے۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہے، آگے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ اب اس جملے کا کیا مطلب؟ پچھلی دو آیتوں میں ذکر کس کا؟ کامل قدرت کا، کامل علم کا۔ جس ذات میں اتنی کامل قدرت موجود ہو، جس ذات کا اتنا کامل علم ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ، اور اس کے سوا پھر الہ بننے کے لائق بھی کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی
رب بننے کے لائق نہیں کوئی بھی، الہ بننے کے لائق نہیں الا ہوا سوا اس اللہ کے، لہ الاسماء الحسنی، اسی اللہ کے لیے ثابت ہیں سب اچھے نام، اچھے اچھے نام سب اللہ کے ثابت۔ سبحان اللہ۔ اس مقام سے آپ کو معلوم ہوا جو ہر طرح سے مکمل قدرت اور اختیار رکھنے والا ہو، اور جو ہر طرح کا مکمل علم رکھنے والا ہو، علم محیط، علم جمیع، علم ما کان، علم ما یکون کا مکمل عالم ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، قرآن سمجھا رہا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک کے لیے ہو۔ قرآن نے یہ بات سمجھائی، الہ اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک کے لیے ہو۔ کھولیے سورہ مومن شریفہ، سورہ المومن آیت نمبر 65، 24واں پارہ ہے۔ اللہ، آیت نمبر 65 جی، صفحہ نمبر 475، 475۔ نچلی جانب سے چوتھی لائن کی آیت شروع ہو رہی ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ هو الحی، وہی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ الحی کا کیا معنی؟ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ تک کے لیے زندہ، جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، ازلی ابدی بادشاہ ہے، قدیم بادشاہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے، وہ اللہ ہے۔ آگے فرمایا لا الہ الا ہوا، کوئی بھی معبود نہیں سوا اس کے۔ تو یہ دلیل ہوئی هو الحی والی صفت، اللہ نے دلیل پہلے ذکر کی، دعویٰ بعد میں ذکر کیا۔ ہاں، ایک دلیل ہوتی ہے لمی اور دوسری ہوتی ہے انی۔ اب یہ دلیل کون سی جس میں دلیل پہلے دعویٰ بعد میں؟ تو وہ دلیل کون سی؟ لمی، هو الحی لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک کے لیے زندہ۔ جب اس اللہ کے لیے یہ صفت ثابت ہے تو اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی دوسرا ایسا مل جائے، کوئی دوسرا ایسا مل جائے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک کے لیے ہو، شوق سے اس کو الہ بناتے پھرنا۔ لیکن اگر تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے
عمر بھی ساری کھپا ڈالو، وسائل اور ذرائع بھی اپنے سارے استعمال کر کے تھک ہار کے بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ مر جاؤ، پھر بھی اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک کے لیے ہو۔ تو اللہ کی دلیل کتنی مضبوط اور محکم ہے کہ ایک اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، کیونکہ دلیل یہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا ایسا ملا نہیں، تو کس کو الہ قرار دیتے؟ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اے بندیو، اے مخلوقات کے افراد ہو، تم سب اپنی حوائج میں، مشکلات میں اسی ایک اللہ کو پکارتے رہو، مخلصین لہ الدین، درا حال ہے کہ خالص کرنے والے ہو وہ اس اللہ کے لیے پکار کو، اس اللہ کی خالص پکار کرو۔ خالص پکار کیا ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت ہو، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، اس ضرورت کے پورا کرنے والا اور اس حاجت کی براری کرنے والا، اس مشکل کی کشائی کرنے والا، اس احتیاجی کی دور کرنے والا سمجھ کر پکارو تو فقط اللہ کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، ایک اللہ کو پکارو۔ ایک اللہ کو پکارنا، صرف اسی سے دعا اور امید قائم رکھنا، یہ کیا ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات الوہیت اسی اللہ کے لیے ثابت ہیں جو سب جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا جو ہوا، تو اس لیے تمام صفات الوہیت اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ثابت۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا الہ کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک کے لیے، اور وہ سوا اللہ کے کوئی نہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جو نظام شمسی اور لیلی و نہاری نظام پر پوری قدرت رکھتا ہو۔ سورۃ القصص آیت نمبر 70، 20واں پارہ۔ سورۃ القصص وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، صفحہ نمبر 394، 394۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا پروردگار ہی پیدا فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور پسند فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ پیدا کرنے کا تصرف اور اختیار بھی تیرے پروردگار کے لیے ثابت، اور پسند فرمانے کا اختیار بھی تیرے پروردگار کے لیے ثابت۔ ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے جن سے مخلوق کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی اختیار جو ثابت ہو ان کے لیے۔ ما کان لہم الخیارہ، لہم کا کیا مطلب؟ پوری مخلوقات، جن سے مخلوق، ان کے لیے الخیارہ تو کوئی اختیار ثابت ہی نہیں۔ اللہ کے لیے اختیار ثابت کر دیا قرآن مجید نے، اور غیر خدا کے لیے نفی کر دی قرآن مجید نے اختیار ثابت ہونے کی۔ سبحان اللہ و تعالی عما
عما یشرکون، شریکوں سے پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے ان تمام شرکاء کے شریک ہونے سے جن کو مشرک لوگ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ ہے، پاک ہے اللہ، و تعالی اور بہت بلند ہے، عما یشرکون ان شرکاء کے شریک ہونے سے جن کو مشرک لوگ اللہ کا شریک بتا رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا پروردگار ہی جانتا ہے جو کچھ کے چھپاتے ہیں سینے مخلوق کے، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو کچھ کے ظاہر کرتے ہیں، جس چیز کا اظہار کر رہے ہیں اس کا جاننے والا بھی اللہ، سینوں کے بھیدوں سے واقف بھی اللہ۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ جب یہ دو باتیں صرف اللہ کے لیے ثابت ہو گئیں کہ مختار کل بھی اللہ اور علیم بکل شیء بھی اللہ، تو لا الہ الا ہوا ذکر کیا۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے، فی الاولی دنیا میں بھی، والآخرہ آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے لیے ثابت ہے حکم چلانا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے بھی جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے اور ان لوگوں سے پوچھئے، أَرَأَيْتُمْ، اے لوگو بھلا بتاؤ تو صحیح تم مجھے، خبر تو دو تم مجھے، ان جعل اللہ، اگر کر دے اللہ علیکم اللیلہ، تم پر رات کو سرمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون الہ ہوگا سوا اللہ کے، یاتیکم بضیاء، جو لائے تم پر دن کا اجالا لائے، ایسا کون الہ اور معبود ہے؟ افلا تسمعون، کیا پس تم سنتے نہیں ہو حق کے دلائل کو کہ اللہ نے کیسے ثابت کیا ہے اپنے لیے ان دلائل کو کہ میں ان تمام تر تصرفات کا اکیلا مالک ہوں، کہ میں لیلی نظام کا مالک اور مختار ہوں۔ رات کون لاتا ہے؟ اللہ، اور پھر دن بھی لانے والا اللہ۔ قل ارائیتم، اے میرے پیارے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ اے لوگو اللہ کے شریک بنانے والو، بھلا بتاؤ تو صحیح تم مجھے، ان جعل اللہ، اگر کر دے اللہ علیکم النہارا، اوپر تمہارے دن کو، سرمدن الی یوم القیامہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، صرف دن ہی دن رہے، رات آئے بھی نہ بالکل، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہوگا اللہ کے علاوہ، یاتیکم بلیل، جو لے آئے تم پر رات کو، تسکنون فی، کہ تم سکون پا سکو اس رات میں، افلا تبصرون، کیا پس تم حق سچ کے دلائل کو دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ،
اس اللہ ہی کی خاص رحمت سے ہے کہ جعل لکم اللیل، بنا دیا اس اللہ نے تمہارے نفع کی خاطر رات کو، والنہار، اور دن کو بھی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم رات میں سکون پا سکو، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کر سکو اس کے فضل میں سے، یعنی دن کے اوقات میں تلاش معاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ تم اسی اللہ کے احسان مانو۔ اس مقام سے آپ کو کیا معلوم ہوا کہ یہ لیلی اور نہاری نظام جس کے ہاتھ قدرت اور اختیار میں ہے، اس پر جس کا کنٹرول ہے وہ الہ ہے۔ اب دیکھو، کسی ولی کا، کسی علی کا، کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی فرشتے کا، کسی جن کا، یا کسی زندہ یا مردہ کا اس نظام پر کوئی اختیار اور تصرف ثابت نہیں قرآن سے۔ تو تحقیقی مسئلہ یہی ہے کہ یہ اختیار اور تصرف صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ الہ اور معبود وہی ہے۔ اگر کوئی اور بھی اس تصرف اور اختیار کا مالک ہوتا تو اس کو الہ قرار دیا جانا بھی درست ہوتا، لیکن لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جو مچھلیوں کے پیٹوں میں بھی سنتا جانتا ہے، پردوں میں سب کی سننے جاننے والا کون؟ ملاحظہ کر لیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 87، سورۃ الانبیاء، اللہ کا ایک بندہ، صفحہ نمبر 330 درمیان سے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے مچھلی والے پیغمبر کو بھی، اوپر اللہ کے معصوم پیغمبروں کا بیان تھا، ذکر تھا، تو جب ان کا ذکر فرمایا مالک الملک نے تو اپنے مچھلی والے پیغمبر کو بھی یاد کیا اور اپنے محبوب کو تھوڑا سا حال بیان کیا اس کا۔ فرمایا وَظَنُّونِ، اور مچھلی والا، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جس وقت کہ وہ چلا گیا غصے ناک ہو کر، مغاضباً، نینوا کی بستی میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کے درس سنانے کے لیے آئے تھے اللہ کے رسول حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ واعظ فرمایا، قوم کی خیر خواہی کی اور مسئلہ الہ کے درس دیے۔ قوم ہے کہ ماننے والی نہیں، حتیٰ کہ اللہ کا پیغمبر دل برداشتہ ہو گیا اور دل میں خیال کرنے لگا کہ اگر اسی طرح ہوا کہ ان لوگوں نے نہیں مانا تو جیسا اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ مسئلہ الہ کے درس نہ سننے اور نہ ماننے والے لوگوں پر عذاب آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ جو لوگ نہیں مانتے، اس پر جو یقین نہیں کرتے، دنیا میں بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، عقبہ میں تو ہمیشہ کی دوزخ انہی کا مقدر ہوگی۔ اب اگر دنیا میں عذاب آ گیا تو میں یونس اس نافرمان قوم کے ساتھ کیوں عذاب میں مبتلا رہوں؟ چلو اس بستی کو چھوڑنا چاہیے۔ ارادہ بھی نیک ہے پیغمبر کا کہ دوسری بستی میں جا کر لا الہ الا اللہ کے درس دوں گا،
شاید وہ لوگ اس کلمے کو ماننے والے بن جائیں اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے والے بن جائیں، شاید کہ اس بستی کے لوگ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام قائم کرنے والے بن جائیں، لا الہ الا اللہ کا نفاذ کرنے والے بن جائیں۔ اس بستی کو چھوڑ دیا اور جانے لگے دوسری بستی میں۔ مالک الملوک نے فرمایا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، گمان کیا کہ ہرگز ہم قدرت نہیں رکھتے اس پر ہم ہرگز قابو نہیں پا سکتے۔ اے فرض کرو جا تو ایسے رہا تھا کہ ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے، حالانکہ سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قطعاً یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ مجھ پہ قابو نہیں رکھتا۔ ان کا تو یہی خیال تھا کہ میں خشکی میں ہوں یا تری میں، اس بستی میں ہوں یا دنیا کی کسی اور بستی میں، ہر جگہ پر میرے اوپر قابو صرف کس کا ہے؟ ان کا تو ایمان یقین یہی تھا، دوسروں کو اسی کی تلقین فرما رہے تھے۔ لیکن مالک الملک نے ازراہ محبت، اظہار محبت کے لیے فرمایا اچھا تو کیا؟ اس نے یہی گمان کیا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہیں رکھ سکتے۔ فنادا فی الظلمات، پس اس نے زور زور سے آواز دی اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قربان جاؤں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا پر۔ میرے دوستو بزرگوں، دعا کے جتنے بھی کلمات ہیں یا تو وہ ربنا سے شروع ہوتے ہیں، یا شروع ہوتے ہیں ربے سے، یا شروع ہوتے ہیں اللہم سے۔ لیکن کیسی عجیب دعا کی اللہ کے بندے نے، مالک الملک کو اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے قرآن بنا کر ہمیشہ کے لیے لوگوں کی زبانوں سے پڑھوا دیا۔ دعا بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، اور کیسی عجیب و غریب دعا ہے، نہ اس میں رب ہے نہ ربنا ہے نہ اللہم کے الفاظ ہیں، لیکن مالک الملک نے اس کو نام دعا کا دیا کہ بندے نے دعا کی۔ فنادا فی الظلمات، اس نے ندا کی اندھیروں میں، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ جملہ ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اظہار محبت کے لیے فرمایا، اور تکوینی طور پر گویا رب یہ فرما رہا تھا ٹھیک ہے میرا بندہ، اگر تیرا یہ گمان ہے کہ کوئی مجھ پہ ہرگز قابو نہیں رکھتا، تو پھر جہاں جانے کا ارادہ کر چکا ہے ذرا پہنچ کے دکھا۔ میں نہ چاہوں تو کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، چاہے تو میرا پیغمبر بھی ہے لیکن مرضیوں کا مالک، تصرفات کا مالک نہیں ہے، پانیوں کا مالک نہیں ہے، پانی پہ تیرا تصرف نہیں، مچھلی پہ تیرا تصرف نہیں، تو اپنی مشکل کشائی خود بھی نہیں کر سکتا۔ اور میرے دوستو بزرگوں، حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر کس کو پکارا؟
ایمان سے بتاؤ میرے دوستو بزرگوں، وضو کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام کسی پیغمبر کو جانتے نہیں تھے، نہیں جانتے تھے، اپنے ابا آدم علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، ان سے پہلے گزرے ہوئے اللہ کے رسول حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جانتے تھے، ضرور جانتے تھے، اونچا بولو ضرور، لیکن جب مشکل آئی تو مشکل کشائی کے لیے پکارا تو کس کو پکارا؟ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا عقیدہ تھا اللہ ہی الہ ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں، کیونکہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کو اس مچھلی کے پیٹ میں میرے حال کا پتہ ہو، کوئی ایسا جن فرشتہ انسان زندہ یا مردہ پہلا یا پچھلا خاص یا کوئی عام، کوئی ولی یا علی ایسا نہیں جس کو میرے اس مقام پہ پہنچنے کا علم بھی ہو اور یہاں سے نکالنے پر قدرت اور اختیار بھی رکھتا ہو۔ اگر ان اندھیروں میں ان پردوں میں سننے والا ہے تو فقط کون ہے؟ میری آہیں پکاریں سنتا بھی فقط اللہ ہے، اور اختیار بھی صرف اسی کو حاصل ہے کہ یہاں سے نکال بھی صرف وہی سکتا ہے۔ یہ مچھلی بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ پانی بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور یہ سب کے سب احوال اللہ کے پیدا کردہ ہیں جس پر کسی اور کا کچھ اختیار نہیں، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کی پکار نہیں کی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا۔ یہ دعوت ہے آج جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کی اور کارکنوں کی، خادموں کی، مسئلہ الہ کے خادموں کی۔ پکارو تو فقط کس کو؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو۔ فنادا فی الظلمات، پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، کہ کوئی بھی معبود نہیں مگر تو ہی، یعنی اے میرے معبود اللہ وحدہ لا شریک، تو ہی معبود ہے جو اندھیروں میں جانتا بھی ہے اور میری مشکل کشائی فرما بھی سکتا ہے، علم بھی تیرا کامل، قدرت بھی تیری کاملہ ہے اے مالک، سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں یونس من الظالمین زیادتی کرنے والوں سے ہو گیا۔ اور کیا زیادتی تھی؟ مالک تجھ سے اجازت نہیں لی، اپنی مرضیوں کا مالک تو ہے، کوئی اور اپنی مرضی کا مالک، اس وجہ سے اپنے آپ کو ظالمین میں شمار کیا۔ انتہا درجے کی عاجزی کی اللہ کے بندے نے، قصور اپنے ذمے لیا اور سبحان اللہ کو فرمایا۔ غور کرنا ذرا اس بات پہ، یہی چیز میرے دوستو بزرگوں کسی بھی دعا کرنے والے کی دعا کے کلمات کو کیا چیز بناتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اسم اعظم، کسی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی کمال قدرتوں اور شانوں کا اظہار کیا اور اپنی ساری کمزوریوں کا اظہار کیا اور سارے قصور اپنے ذمے لیے، سب کمزوریاں اپنے کھاتے میں ڈالیں، یہی کلمات جو ہیں اس کی دعا میں اسم اعظم بن جاتے ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی الوہیت کا اعلان مچھلی کے پیٹ میں کیا، لا الہ الا انت، یہ اللہ کی سب سے بڑی عظمت اور شان ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، اللہ ہی پردوں میں سننے والا ہے، کوئی اور دوسرا پردوں میں سننے والا نہیں۔ قبر والے تو سن دیو سن،
قبر دے کوئی پردے شردے کو نہیں. اور میرے دوستوں بزرگوں، زندے مردے برابر نہیں. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے. ما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ مردہ قرآن کیا کہتا ہے؟ برابر. آکھے گیا میں قبرستان جیا سلام کیتا یا آکھے جیا، بس انہاں سنا ہی صحیح آکھے جیا، جواب ہی دیتوں نے آکھے جیا، اور تین سنا آکھے نہیں. اس کن 4 واری بھی جیا تے تیرے کن 1 وار بھی مہور تھیا. ہاں تو میرے خیال ہے 3 مولی صاحب نو وچے تنائیں قبر دے تے اس کو کڑھائیں جو اس کن 4 واری جیا. عقل دا ماتم نہیں کریں دی قوم. یہ لطیفہ نہیں. میرے استاد حضرت بندیالوی صاحب متظلہ العالی فرمانے لگے، اگر بھئی ہم کہیں کہ قبرستان سے گزر رہے تھے، 2 مردے قبروں سے نکلے اور باہر بیٹھ کر تاش کھیل رہے تھے، لوگ ہنسنے لگ جاتے. اس خبر سے لوگ بھئی مردے تے تاش قبروں جو نکل کے. اور بھائی جس طرح مردوں کا قبر سے نکل کے تاش کھیلنا ایک حماقت اور بے وقوفی کا مقولہ ہے، ممکن نہیں ہے، اسی طرح قبروں کا دیکھنا یا قبر والوں کا دیکھنا یا سننا یہ بھی حماقت کی بات ہے. سننے پہ زور صرف کر رکھے، سنتے ہیں جی جانتے ہیں، سنتے ہیں جی جانتے ہیں، سفارشیں بھی کرتے ہیں. اور کسی بے ایمان نے کہا قبر میں شباشیاں بھی کرتے. ہاں ان کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے. قرآن پر یقین جو نہیں، قرآن پر ایمان نہیں. قرآن نے کہا ما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ مردہ برابر نہیں. پردوں میں سننے والا فقط کون ہے؟ الہ، اور وہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں. حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں اے میرے معبود سوا تیرے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں قصورواروں میں سے ہوں. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو درجہ استجابت کا عطا فرمایا، ہم نے اس کی دعا پکار کو قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی اسے غم سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے رہیں گے ایمان والوں کو جن کا عقیدہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہوا کہ پردوں میں سننے والا فقط کون ہے، جن کا عقیدہ یہ ہوا کہ مشکل کشا اندھیروں میں فقط اللہ ہے، اجالوں میں بھی فقط اللہ ہے. مچھلی کا پیٹ ہو یا کوئی غار کا پتھر ہو، وہاں بھی نجات مشکل کشائی دینے والا کون؟ جس کا عقیدہ یونس علیہ السلام کی طرح ہوا، ایمان والے لوگ ہوئے، ان کو بھی نجات ہم مشکلات اور غموں سے اسی طرح دیا کرتے رہیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. آپ نے اس آیت پاک سے الہ کا کیا معنی سمجھا؟ الہ وہ ہے جو پردوں میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں جاننے سننے والا ہو. دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن کے مطابق لا الہ الا اللہ کا فہم نصیب فرمائے، عقیدہ نصیب فرمائے، عمل بھی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اے پروردگار، ہمارے جتنے اساتذہ، اکابر، شیوخ، بزرگان دین توحید و سنت سکھا کر اس دنیا سے کوچ فرما گئے، اے پروردگار ان سب کو اپنے معصوم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما.
اور جتنے ہمارے اساتذہ اکابر شیوخ بزرگان دین ابھی باقاعدہ حیات ہیں، توحید و سنت کے خادم خیر خواہ علماء ہیں یا اراکین ہیں، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، جو بھی، ان سب کو جان کی، ایمان کی، نیک اعمال کی، حق حلال کے کاروبار کی، عزت و آبرو کی، نیت اور صحت کی حفاظتیں، عافیتیں، سلامتیاں عطا فرما۔ اے پروردگار، جو اس مسجد کے متولی موحد عقیدے والے عطا اللہ صاحب وفات پا گئے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے صغائر کبائر سے درگزر فرمائے۔ اے پروردگار، جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عاجلہ تامہ دائمہ مستمر عطا فرمائیے، مجھے بھی صحت عطا فرمائیے، اور بیماروں کو بھی جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، سب کو صحت عطا کیجیے۔ اے مالک، جتنے بھی لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، آپ ہی ان کے مشکل کشا ہیں، کوئی ایسی سبیل پیدا فرمائیے کہ وہ قرض سے خلاصی اور نجات پا سکے، حق حلال کی کمائی میں یا اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائیے، صرف اپنا محتاج رکھیے، کسی اور کا محتاج نہ کیجیے۔ اے مالک، آپ کا جو در کا بھکاری ہے اسی کے لیے عزت ہے، جو کسی اور کے در کا بھکاری ہوتا ہے اس کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ اے پروردگار، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، جو تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کرم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم جو تجھ کو بھولے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے پروردگار، نیک کام کی محبت عطا فرما، نیک بندے کی محبت عطا فرما، نیک نیتی عطا فرما، برے کام سے بھی بچا، برے بندے سے بھی بچا، بری نیت سے بھی محفوظ فرما، جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہے سب کی معافی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔